میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کا آواز پہنچانا چاہتا ہوں. یہ گلگت بلتستان کی جو باسیوں ہے، جو شہری ہے، یہاں رہنے والے آنا چاہتا ہوں. یہ گلگت بلتستان کی جو باسیوں ہے، جو شہری ہے، یہاں رہنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود دوغرا راج سے آزادی حاصل کی اور کراچی پہنچ کے پاکستان میں شامل ہونے درخواست دی، اور وہ آج تک انتظار میں ہیں کہ ہم کب پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ان کا یہ محنت، ان کا یہ جدوجہد، ان کا شہادت کا جواب پاکستان نے دیا کیا؟ پاکستان نے اس جدوجہد کے جواب میں، اس دوغرا راج کے آزادی کے جو انہوں نے خود حاصل کیا، اس کے جواب میں ہم نے دیا کیا؟ پاکستان نے یہاں FCR کا نظام نافذ کیا. آپ نے دوغرا سے آزادی حاصل کی تو FCR کا غلامی آپ کے اوپر مسلط کیا گیا. اور یہاں کے عوام آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں، جس نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، دوغرا راج کا خاتمہ، یہ شخصی حکمرانی کا نظام کا خاتمہ کیا، اور جو یہاں کے غریب عوام کے لیے، پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے عوام کے لیے سبسڈی کا بندوبست کیا تھا. اس دن سے لے کے شہید محترمہ بینظیر ان کامیابیوں کے بعد جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کا آغاز رکھی، اور سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ گلگت بلتستان میں یہ سفر کا، آپ کا سیاسی سپیس کا آغاز ملا آپ کو. اس کے بعد گلگت بلتستان کے عوام جو محب وطن پاکستانی ہیں، اپنا جدوجہد جمہوری انداز میں، اپنے حقوق کا جدوجہد جمہوری انداز میں برقرار رکھے ہیں. اور جب صدر زرداری کو موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان میں انتظامی صوبہ، اور آپ کے یہ جو پورا انتظامی نظام ہے، یہ آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کو دیا. آپ کا صوبہ کے ساتھ ساتھ، انتظامی صوبہ کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کا شناخت، گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا. اب گلگت بلتستان میں ایک نیا نسل سامنے آ گیا ہے، اور ایک نیا نسل نے یہ جدوجہد کا ذمہ داری اب سونپا. اور جہاں نیا نسل یہ جدوجہد یہاں لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سطح پر یہ نیا نسل آپ کا جدوجہد آگے لے کے جائیں گے. اور ہمارا یہ خواہش ہے، میرا یہ خواب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری کا نام تو صحیح، لیکن وہ آئینی حقوق دلوایا جائے. ان کو میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں. یہ جو مینڈیٹ مجھے ملا ہے، یہ جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ملا ہے، 3 بنیادی اصولوں پہ ہمیں یہ مینڈیٹ ملا ہے. وہ 3 بنیادی اصول جو میرے منشور کا حصہ تھا کہ گلگت بلتستان کو حق حاکمیت دو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دو، اور گلگت بلتستان کے عوام کو حق روزگار دو. تو یہ مینڈیٹ جو گلگت بلتستان کے عوام کا ہے، اب ہمارے اوپر، میرے اور آپ کے کندھے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو قائل کریں، ہم حکومت پاکستان کو قائل کریں، ہم تمام سیاسی جماعتوں پہ ایک پیج پہ لا کے کنسنسس بنا کے یہ حق حاکمیت، آئینی حقوق کا وعدہ پورا کرنا ہے. جو حق ملکیت کا آپ کا مطالبہ ہے،
جو حق ملکیت کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اب ذمہ داری ہے آپ کا، حکومت کا، آپ کی اپنا حکومت کا، کہ اس وعدہ پہ عمل درآمد کیا جائے اور گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنائیں، پہاڑ کا چھوٹی سے لے کے دریا کے کنارے۔ ہم یہ سلسلہ ایک جمہوری انداز میں کرنا چاہیں گے، سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیں گے، تاکہ نہ صرف ہم آپ کو اپنے حق ملکیت دلوا دیں، مگر پھر اس کا فائدہ، اس کا معاشی فائدہ بھی گلگت بلتستان کے عوام کو ملنا چاہیے۔ اور میں صرف آپ کو تجویز دے سکتا ہوں، اور تجویز یہی دوں گا کہ جو آپ کا یہ زمین ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو حق ملکیت کے حوالے سے لیجسلیشن بھی کیا ہے، اب وہ جو قابل کاشت زمین ہے، جو قابل تقسیم زمین ہے، وہ آپس میں آپ تقسیم بھی کریں گے۔ جو ناقابل کاشت ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہے، آپ کا پاس وہ حق ملکیت ہوگا۔ اب اس زمین کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کی مرضی، میں تو تجویز ہی دے سکتا ہوں۔ اور تجویز یہ تجویز ہے کہ جو قابل کاشت زمین ہے، جو وہ قابل کاشت زمین اور قابل تقسیم زمین کا تقسیم ہو جائے، تو میرا تجویز یہ ہوگا کہ آپ کلیکٹیوز بنائیں، فارمنگ کلیکٹیوز بنائیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے زمیندار ہیں وہ مل کے فارمنگ کلیکٹیو بنا کے مل کے آپ کے پاس کلیکٹیو پاور ہوگا، کلیکٹیو بارگیننگ پاور ہوگا، کلیکٹیو خریدنے کا پاور ہوگا۔ آپ کے انپٹس پہ، اپنے لونز پہ، اپنے قرضوں پہ آپ کو ایک معاشی موقع ملے گا کہ ذرائع آمدنی کا آپ ماڈرن انٹروڈکشن کریں، ماڈرن ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن کر کے اس کا فائدہ لو۔ جو ناقابل کاشت زمین ہے یا جو قابل کاشت زمین ہے، جو قابل تقسیم زمین ہے، اگر آپ چاہتے ہو تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بڑے اسکیل پہ فارمنگ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہو تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو بھی منصوبہ لا کر آنا چاہتے ہیں آپ انہی زمین پہ لے کر آ سکتے ہیں، تاکہ جب وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ کامیاب ہو تو اس کا فائدہ، اس کا منافع آپ کے جیب میں، گلگت بلتستان کے عوام کے جیب میں پہنچے۔ یا آپ نے یہ کلیکٹیو بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے پی 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 نہیں کرنا ہے، یہ تو آپ کی مرضی۔ گلگت بلتستان کے عوام کا اپنا زمین ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے اس زمین کے ساتھ کیا کرنا۔ اور آخری جو ہمارے اوپر بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، وہ گلگت بلتستان کے عوام کو، ان کو حق روزگار دلوانا ہے۔ معاشی مشکلات آپ کے سامنے ہیں، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ہمارا سی ایم صاحب نے اس پہ کچھ بات بھی کیا ہے، مگر ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم یہ جانیں، پہچانیں، یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے، یہ حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان کے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم روزگار کے مواقع یہاں کے نوجوانوں کو فراہم کریں۔ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے معاشی ماحول بنایا جائے کہ یہاں کے عوام کو ان کے حق روزگار ملے۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب نے آج اعلان کیا کہ گلگت بلتستان میں ہم روزگار میرٹ پہ دیں گے۔ سب سے زیادہ میرٹ یہاں گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ میرے گلگت بلتستان کے عوام کا میرٹ کے حق پہ کوئی ڈاکہ مارے۔ میں آپ سب کا، یہاں کے عوام کا شکر گزار ہوں، میرے کارکنوں کے، میرے پارٹی ورکرز کے، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد اپنا پورا تعاون کا، اپنا پورا سپورٹ کا نہ صرف وعدہ کیا، یقینی طور پہ، عملی طور پہ یہاں گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے وہ ہمارا سی ایم کے امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے اوبویسلی پہلے دن کے سے تیار تھے، لیکن دوسرا دن پہ جو ہے مسلم لیگ کے جو امیدوار نے
پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ بھی تسلیم کیا, ہمیں سپورٹ بھی کیا, اور میں میرے مسلم لیگ کے ساتھی کو, مسلم لیگ کے دوستوں کو, وزیر اعظم کو خاص طور پہ, لیکن ان کو اوبیسلی جو مقامی ٹیم ہے جو ان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں, اور ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ ہم ٹریجری بینچز پہ ہیں اور آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی مل کے اس خطے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں مسلم لیگ نواز کے بعد جو یہاں کے انڈیپینڈنٹ امیدوار اور پھر جو آئی پی پی کے جماعت وفاق میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا, اور ہمارا اس پورے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت سازی میں شامل ہیں. اور ان کو بھی میں یہ یقین دہانی دلوانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کے اس صوبے کے, اس خطے کے عوام کی خدمت کریں گے. جو یہاں ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم مل کے کریں گے, جو وفاق میں ہم نے کام مل کے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کریں گے. اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہم ایک نیا سیاسی مثال قائم کریں. پاکستان میں سیاست ایک گاڑی بن چکا ہے. پاکستان میں سیاست لڑائی جھگڑا کیا دشمنی کا ایک دوسرا نام بن چکا ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے گلگت بلتستان کے ووٹر نے, گلگت بلتستان کے شہریوں نے بہت سارے متس توڑے ہیں اس الیکشن میں, ہمارا حکومت کا ارادہ ہوگا کہ جو پاکستان میں سیاست بدنام ہوا ہے وہ مت انشاءاللہ تعالی یہاں گلگت بلتستان میں ہم توڑیں گے.